الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر و احسان کہ پھر ہمیں دوبارہ اس ہفتے ایک دوسرے سے ملنے ملانے کا موقع اس نے عنایت فرمایا ہے۔ جس طرح کہ ہم سلسلہ چلا رہے تھے سورۃ طلاق کے بعد مختلف قسم کی ہم نے موضوعات کے تحت اس معاشرے میں موجود وہ تمام مسائل کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، جس کے ذریعے سے ہم نے دیکھا کہ معاشرے کے اندر خلجان برپا ہے اور اسی کی بنا پر معاشرے کے اندر سکون اور اطمینان کی لہر جہاں دوڑنی چاہیے تھی وہاں بے اطمینانی دوڑتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس میں مختلف محرکات کو ہم نے دیکھنے کی کوشش کی اور اس میں لاسٹ جو محرک تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ ازواج یعنی لڑکا اور لڑکی کے ساتھ جتنے رشتے جڑ جاتے ہیں ان رشتوں کی اہمیت کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے کہ ان کو کس طرح نبھایا جائے اور کس طرح سے ان کو نشو و نما دی جائے اور ان کے ساتھ کیسا روابط رکھا جائے۔ ہم نے ان تمام تفصیلات کے ساتھ پچھلی کلاس میں تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا۔ آج آئیے اس موضوع کے آخری حصے کی طرف ہم پڑاؤ ڈالتے ہیں اور وہ آج ہم دیکھیں گے کہ جو لڑکی بحیثیت دلہن جب کسی سسرال میں قدم رکھتی ہے تو اسے وہ کون سے مسئلے مسائل درپیش آتے ہیں جس کی بنا پر وہ بے اطمینانی محسوس کرتی ہے، وہاں پہ رہنے کے لیے ایک طرح کی جھجک محسوس کرتی ہے اور اسی کے نتیجے میں ٹینشنز ہو جاتے ہیں، اسی کے نتیجے میں وہ غیبت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور اسی کے نتیجے میں جو حالات پیش آتے ہیں وہ میرے اور آپ کے سامنے ہیں کہ مختلف واقعات کی روح سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوا کہ طلاق اور خوراک کی ریٹیں اسی بنیادوں پر وہ وہاں تک پہنچ رہی ہیں۔ تو آئیے ان مسائل کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ وہ کیا مسائل ہیں جس کی بنا پر ایک لڑکی ایک سسرال میں اسے معاملات پیش کرتے ہوئے اس سے معاملات کرتے ہوئے اسے مسائل درپیش آتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، گھر جسے میں اور آپ کہتے ہیں یہ آدمی کی رہائش، اس کی آرامی اور اس کے لیے چھت فراہم کرنے والی وہ جگہ ہے جہاں انسان سکون اور اطمینان کے ساتھ رہتا ہے۔ گھر وہی جگہ ہے جس میں انسان جہاں داخل ہوتا ہے تو اپنے آپ کو سکون محسوس کرتا ہے اور اسی گھر میں وہ آرام کرتا ہے، اسی گھر میں آسائشیں لیتا ہے اور اسی گھر میں بے شمار افراد کی تربیت ہوتی ہے اور وہی وہ گھر ہے جس کے چھت تلے بے شمار افراد تربیت پا کر اس معاشرے کی اکائی بنتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ مگر یہی گھر کے سلسلے میں جو مختلف لوگوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گھر تین عوامل پر مشتمل ہے اور یہاں داخل ہونے والا اسی امیدوں کے تحت اس گھر میں داخل ہوتا ہے۔ وہ تین عوامل کون سے ہیں؟ علماء کرام تحقیق کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ پہلا عوامل ہے وہ ہے کہ وہ ہے سہولتوں کی فراہمی، یعنی وہ جس گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ گھر کو چاہتا ہے کہ وہاں مختلف قسم کی سہولتیں موجود ہوں، ایسی سہولتیں جو رہنے کی مد میں آئیں، ایسی سہولتیں جہاں زندگی بسر کرنے کی سہولتیں ہوں، ایسی سہولتیں جو ذہنی اور جسمانی آرامدی کا باعث بنے، ایسی تمام سہولتوں کو وہ اکٹھا کرنے والی عوامل کو وہ گھر قرار دیتا ہے۔ اور دوسرا عوامل ہے وہ ہے خدمت کی فراہمی، وہاں مختلف قسم کی خدمتیں یعنی اس کی سہولتوں کے اعتبار سے اس کی مدد کے لیے بے شمار ہاتھ رہیں، جہاں وہ پریشانی گر جائے تو وہاں اس کی مدد کے لیے بے شمار ہاتھ اٹھیں اور اسے مدد اور تعاون کرتے ہوئے اس کی تکالیف کو پریشانیوں کو دور کر سکے۔ اس عوامل کو بھی وہ ہر گھر کے بنانے میں اہم کردار ادا کرنے کی مد میں شمار کرتا ہے۔ اور تیسری عوامل ہے وہ ہے صحت مندانہ ماحول۔ صحت مندانہ ماحول سے مراد ہٹا کٹا ہونا یا وہاں کے افراد کا صحت مند جسمانی طور پر ہونا نہیں ہے، بلکہ صحت مند ماحول وہ ہے جہاں پہ کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی دباؤ نہ ہو، وہاں کوئی بھی رنجشیں نہ ہو، وہاں کوئی بھی تلقیاں نہ ہو، بلکہ وہ گھر ایسا محبت کا اور معدت کا ایسا گہوارہ بنے کہ وہاں وہ سکون سے سانس لے سکے، وہاں سکون سے بات کر سکے، وہاں اپنی بات کا اظہار کر سکے اور
اور وہاں ایک دوسرے کو مطلب جو ہے کچھ کہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف مطلب جو ہے لپک کر آنے والے، اس کی مدد کرنے والے، اس کا خیال رکھنے والے اور مطلب جو ہے اس کی جو پریشانیوں کو دور کرنے والے، ایسے ماحول کو پرسکون ماحول کہا جاتا ہے، صحت مند ماحول کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ 3 عوامل ہیں، اسی کی بنا پر ایک گھر مطلب جو ہے تشکیل پاتا ہے، جہاں رہنے والا، داخل ہونے والا تمام مطلب جو ہے اسی مدوں کے اعتبار سے اسے گھر قرار دیتے ہیں۔ مگر شیطان جہاں جو کہ میرا اور آپ کا ازلی دشمن ہے، اللہ رب العالمین نے اسے مطلب جو ہے میرے اور آپ کے لیے مطلب ایک آزمائش کے طور پر اس دنیا میں ہمارے ساتھ بھیجا ہے۔ اس شیطان کا یہ حال ہے کہ وہ کبھی بھی گوارا نہیں کرتا کہ انسان سکون مطلب جو ہے حاصل کر سکے۔ اس سکون کو برباد کرنے کے لیے سب سے بڑا مطلب جو ہے حربہ مطلب جو ہے شیطان جو اختیار کرتا ہے، وہ اس واقعے سے سنیے۔ شیطان بڑا جمال ہوتا ہے، وہاں مختلف شیطانوں کو اپنے چیلوں کو کام کرنے کی ہدایت دیتا ہے، سب آ کر اسے رپورٹ دیتے رہتے ہیں بڑے شیطان کو، اور اس وقت تو سب کی رپورٹ مطلب لیتا ہے اور کسی پر توجہ نہیں دیتا۔ ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے مطلب ایک خاندان میں، ایک گھر میں، ایک فیملی میں نے میاں بیوی کے درمیان کیا ڈال دیا ہے؟ میں نے جدائی ڈال دی ہے، جھگڑا ڈال دیا ہے، فساد ڈال دیا ہے۔ تو جیسے ہی وہ سنا، وہ خوشی سے بے قابو ہو گیا، اس نے اس شیطان کو شاباشی دی، اس نے کہا کہ یہ جو کام کیا ہے تو نے بہترین کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس واقعے کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو جو تلقین کی، وہ یہی کہا کہ یہی وہ گھر ہے جہاں انسان سکون اور اطمینان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اس کے اندر کے فسادات، اس کے اندر کی تلخیاں، اس کے اندر کی رنجشیں، اس کے اندر کی بے شمار مطلب جو ہے ایک دوسرے سے پھڈا ڈالنے والے، ایک دوسرے سے جدا کرنے والی جو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں انسان مطلب جو ہے قلجان کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، بے اطمینانیوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور جہاں وہ سکون کی خاطر آتا ہے وہاں اسے وہ دور بھاگنے لگ جاتا ہے۔ ایسے کیا عوامل ہیں؟ آئیے میں اور آپ دیکھیں کہ بحیثیت لڑکی ایک بہو کے حیثیت سے جب جس گھر میں داخل ہو جاتی ہے تو اس گھر میں اس کا استقبال عالی شان ہونا چاہیے، وہاں اس کے ساتھ مطلب جو ہے آؤ بھگت ہونی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ جس بچے کی گھر میں پیدائش ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کتنا مطلب جو ہے خیال رکھا جاتا ہے، اس کی ایک ایک چیز پر، ایک ایک ادا پر لوگ پریشان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسے رونے نہیں دیا جاتا، اسے مطلب جو ہے ہر وقت مطلب بے چین ہوتا ہے تو اسے اٹھائے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے مختلف طریقے سے مطلب جو ہے محبت دیتے رہتے ہیں، اس سے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں۔ ان تمام ماحول کی ادائیگی کے بنا پر ہی ایک بچہ پروان چڑھتا ہے اور گھر کا مطلب جو ہے ایک بہترین اکائی بن کر منظر عام پر آتا ہے۔ بالکل اسی مصداق میں کوئی بہو باہر سے داخل ہو کر کسی گھر میں داخل ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ اسی مد کے لحاظ سے، انہی مطلب جو ہے باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اس گھر میں داخل ہونے کی مطلب جو ہے کوششیں کرتی ہے، اور اسی کے لیے ایک ماں باپ بھی اپنے جگر کا ٹکڑا مطلب جو ہے اپنے سے گھر سے جدا کر کے کسی اور کے حوالے جو کرتے ہیں اور اکیلا تنے تنہا جو اسے بھیج دیتے ہیں، وہ اسی تمام مطلب جو ہے چیزوں کی ادائیگی کے بل بوتے پر ہی، ان کی امیدوں پر ہی، انہی پر بھروسہ کر کے ہی وہ اس جگر کے ٹکڑے کو وہاں پہ روانہ کرتے ہیں اور وہ جگر کا ٹکڑا اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ مگر وہاں جو اسے مسائل کا پیش مطلب جو ہے آتے ہیں، اس میں آج ہم مطلب جو ہے گفتگو کریں گے جو انسانوں کا ٹینشن کا باعث بنتا ہے اور جس کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں لوگ مطلب جو ہے قریب آنے کی بجائے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جھگڑے اور فساد ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، حقوق کی ادائیگی میں پامالی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی کی بنا پر آخری حد جو مطلب جو ہے گزر رہی ہے وہ ہے طلاق ریٹ اور مطلب جو ہے خلا ریٹ کی طرف لوگ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کیا عوامل ہیں؟ تو سب سے پہلے مطلب جو ہے ہم وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے، وہ مطلب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جیسے ہی شادی کا شادیانہ بجایا جاتا ہے تو لوگ خوشی سے بے قابو ہو جاتے ہیں، گھر کے افراد سے لے کر ان کے جڑے ہوئے سارے رشتہ دار مطلب جو ہے خوشی سے بے قابو ہو جاتے ہیں، اور اس خوشی میں اپنے آپ کا حصہ ڈالنے کے لیے اپنا سب کچھ لگا کر وہاں خوشیوں کی شادیاں بجاتے ہوئے وہاں پہ داخل ہو جاتے ہیں۔ مگر مطلب جو ہے جہاں وہاں داخل ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو مطلب جو ہے کمی بیشیاں واقع ہوتی ہیں، جس کے اثرات مطلب جو ہے دلہن پر، دولہے پر جو واقع ہوتے ہیں، اسے ہم محسوس نہیں کر پاتے۔ اس کی پہلی مطلب جو ہے جو شک ہے، جو بے چینی کا باعث بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ شادی میں مطلب جو ہے انسان مطلب جو ہے اتنا محو ہو جاتا ہے اور اس میں اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کے آرام کا خیال نہیں رکھتا، کسی کی مطلب جو ہے ذہنی کیفیت کا اندازہ
نہیں لگاتا، وہ مطلب جو ہے اس کی سہولتوں کا اندازہ نہیں لگاتا، بلکہ اپنی خوشیوں، اپنی آرام اور اپنی آسائشیں اور اپنی مطلب جو ہے اوقات اور اپنی خوشیوں کو مطلب جو ہے کھیلنے اور اس سے مطلب جو ہے انجوائے کرنے کے لیے وہ دوسروں کی خوشیوں کو پامال کرتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ آج کی شادیوں کا یہی مطلب جو ہے بڑا المیہ ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، جس میں مطلب جو ہے جو خاص کر ارشاد کیا گیا، وہ یہ ہے کہ جو اس میں چیز دیکھی گئی وہ یہ ہے کہ ہم شادی کے اندر مطلب جو ہے دولہا دلہن کو تنگ کرنا، ان کے مطلب جو ہے جوتا چھپائی کرنا یا انگوٹھی مطلب جو ہے چھپانا یا ان کا مطلب جو ہے کوئی چیز چھپانا اور ان سے پیسے بٹورنا، یہ ایک مطلب جو ہے انجوائمنٹ کی ایک مطلب جو ہے رسم مطلب جو ہے ڈالی گئی، جس کے نتیجے میں پورا خاندان مطلب جو ہے ہنستا کھیلتا کھلکھلے لگاتا پوری رات کہیں جاگ رہا ہے، پورا دن کہیں جاگ رہا ہے، اور ہر ایک مطلب جو ہے دھرنا ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، کسی کے آرام کا کوئی خیال نہیں ہے، کسی کی مطلب جو ہے کوئی ذہنی ٹینشن کا کوئی خیال نہیں ہے، بلکہ دھرنا ڈال کے لوگ مطلب بیٹھے ہوئے انجوائے کرتے ہوئے اور ہر وقت مطلب جو ہے اسی میں مشغول مطلب جو ہے ایک لمبا وقت لیے ہوئے ان شادیوں میں مطلب جو ہے حرکت کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ جبکہ اس کے تعلق سے جب ہم مطلب جو ہے ریسرچ کر کے دیکھا گیا ہے تو وہاں مطلب جو ہے دلہن جو ٹینشن کے ساتھ جس گھر میں آئی ہوئی ہے وہ بے آرامی کے ساتھ آئی ہوئی ہے، کہیں مطلب اسے تکلیف ہو رہی ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے، اسے سونے کی ضرورت ہے، اس کے جذبات کی مطلب جو ہے مسائل ہیں جس کی بنا پر دولہا دلہن مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے حالات سے درپیش آ رہے ہیں، یا پھر مطلب جو ہے وہاں مطلب جو ہے کچھ ایسی پریشانیاں ہیں جن کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر پا رہی ہے، وہ بے آرامتی محسوس کر رہی ہے، اس کا احساس آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، میں اپنے دل پر ہاتھ رکھوں، میرے گھر میں بھی شادیاں ہوتی ہیں، آپ کے گھر میں بھی شادیاں ہو چکی ہیں، تو ان شادیوں کے اندر کیا ان کی بنا پر ہم مطلب جو ہے کیا اثرات سامنے والے پر مرتب کر رہے ہیں، سوچئے، غور و فکر کیجئے۔ احادیث کریمہ، سنت رسول مجھے اور آپ کو گائیڈ کرتا ہے، اور یہی وہ گائیڈ لائنز ہیں جن کی جب اتباع کی جاتی ہے، جن پر جب فالو کیا جاتا ہے، جن کو مطلب جو ہے پاس و لحاظ رکھا جاتا ہے، جہاں کہیں جا کر معاشرہ مطلب سکون کا گہوارہ بنتا ہے، ان کو جتنا آپ توڑیں گے، جتنا مطلب جو ہے اس سے دور ہونے کی کوشش کریں گے، جتنا مطلب جو ہے اس کے مطابق دوسری راہ کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، وہی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، سیدھی لکیر کھینچی اور کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے، ادھر دو لکیریں کھینچی، کہا کہ ان راستوں پر چلو گے یہ گمراہ کن راستے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ سنت رسول کیا ہے؟ آئیے میں اور آپ دیکھتے ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہمان کے لیے جائز نہیں ہے، کہا گیا کہ مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ میزبان کے یہاں اتنا ٹھہرے کہ اس کو پریشانی میں مبتلا کر دے۔ مہمان انجوائے کرنے کی خاطر جہاں دھرنا ڈال کے بیٹھ گیا ہے، کسی کا احساس ہی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں سامنے والا مطلب جو ہے تکلیف کا شکار ہے، جبکہ اسلام کسی تکلیف کو مطلب جو ہے محسوس کرنے کی بات کرتا ہے، تکلیف دینے کی بات نہیں کرتا۔ کہا گیا کہ جس کے نتیجے میں جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ غیر یقینی طور پر ذہن میں مطلب جو ہے ان کے خلاف باتیں مطلب جو ہے ترتیب پانا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے یہاں اتنا ٹھہرے کہ اس کو گنہگار کر دے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گنہگار کا ٹھہرانے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی طرح وہ اس کے پاس اتنا ٹھہرے کہ میزبان کے پاس ضیافت کے لیے کچھ نہ رہے۔ اس مطلب حدیث مبارکہ کے ذریعے سے جو بات کہی گئی وہ کہا گیا کہ اتنا مطلب جو ہے اتنا نہ ٹھہرو کہ آدمی خود بخود مطلب جو ہے مجبور ہوگا، کہنا نہ پڑے مہربانی فرما کر آپ باہر چلے جائیے، میں تھوڑی دیر سونے کے لیے مطلب جو ہے اب تیار کھڑی بھی ہوں، مہربانی فرما کر یہاں سے آپ دفع ہو جائیے تاکہ میں مطلب جو ہے آرام کر سکوں۔ اس کی مجبوری کا لحاظ ہم نہیں کرتے تو پھر کہیں جا کر مطلب جو ہے یہ حالات، یہ الفاظ، اگر کوئی ڈیٹ ہے تو وہ لازمی طور پر مطلب جو ہے ایسی باتیں کرتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ میں نے مطلب جو ہے خود مطلب جو ہے ایک دوست کے یہاں کی شادی کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا، کہا کہ وہ مطلب جو ہے دلہن جو آئی تو اتنی وہ ڈھیٹ قسم کی تھی، وہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ڈھیٹ کیا؟ اس نے کہا کہ رات کو مطلب جو ہے ہم ستا رہے تھے، ہم خود فل منجا کرے تھے، مگر اس نے اتنا بڑا پھڈا ڈالا کہ مطلب جو ہے معاملہ غلط ہو گیا۔ میں نے پوچھا پھڈا کیا ڈالا؟ اس نے کہا کہ معاملہ یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ مہربانی فرما کر آپ جو ستانا ہے ستا لیجئے، اپنے بھائی کو لے جا کر باہر چلے جائیے، جتنا بیٹھتے ہیں بیٹھ جائیے، میں بہت تھک گئی ہوں، میں سو جانا چاہتی ہوں۔ یہ الفاظ تھے، وہاں سے شروعات ہوئی، آج مطلب جو ہے وہ معاملہ طلاق ریٹ پر پہنچا ہوا ہے۔ بتائیے اس کے ذمہ دار کون؟ تصور کیجئے
جو مطلب معاملات کیے جاتے ہیں اس پر غور و فکر کیجیے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح ہو گیا. وہاں ان کے کچھ رشتہ دار وہاں آ کر بیٹھے تو وہ اتنا دھرنا ڈال کر بیٹھ گئے کہ باتوں میں مشغول ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے تنگ آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں گئے, تھوڑی دیر باتیں کیے, پھر واپس آئے, دیکھ رہے ہیں کہ صاحب دھرنا ڈالے ہوئے ہیں, باتیں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے اور پھر جا کر مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے اور وہاں باتیں کرتے رہے. تاریخ بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکتا گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر دیکھا تو وہاں مطلب جو ہے صاحب مطلب جو ہے وہاں پہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخلے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں بہت رات ہو گئی ہے, اب ہم چلتے ہیں. اس وقت مطلب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے. یہ واقعات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سے کوفت مطلب جو ہے لڑکے کو ہوتی ہے, اس سے کوفت لڑکی کو ہوتی ہے. تصور کیجئے جو بچہ مطلب جو ہے زیادہ باتیں کرتے ہوئے بیٹھو, اگر چھوٹا گود کا بچہ ہے وہ خود رو کر مطلب جو ہے احساس دلاتا ہے کہ اماں اب ٹائم بہت ہو گیا, چلیے مطلب جو ہے مجھے دودھ پلانے والا وقت ہے, کھلانے والا وقت ہے, باتیں کرنے والا ختم ہے, اب چلو. اس وقت مطلب جو ہے ہم بچے کو لے کر مطلب جو ہے اکیلے کمرے میں دروازہ بند کر کے کہتے ہیں کہ بھائی یہ بچہ مطلب سونا چاہتا ہے. کیا ایک بڑا بچہ جو گھر میں داخل ہو گیا ہے اس کا احساس ہمیں ہے, اس کے جذبات کا خیال ہے؟ تصور کیجئے اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ مشکل مطلب جو ہے لڑکیوں کے لیے پیش آتی ہے. اس کے نتیجے میں ذہن سازی مطلب جو ہے غلط قسم کی ہوتی ہے, اسی کے نتیجے سے وہاں سے ہی مطلب جو ہے غلط کاریاں شروع ہو جاتی ہیں. نمبر 2 مطلب جو ہے جو پیش مطلب جو ہے تکالیف خاتون دلہن کو پیش آتی ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی دلہن کو لے کر وہ وہاں پہ مطلب جو ہے لے آنے شروع ہو جاتے ہیں, یا تو بس میں ہو یا ٹرین میں ہو یا پھر کسی گاڑی کے ذریعے سے گھر میں قریب ہی کے شہر میں گھر میں داخلہ ہو جائے. تو ایسی صورت میں جو پہلا معاملہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے سارے افراد اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اکٹھے ہو کر اس میں نوجوان بچے بڑے بوڑھیاں سب جوان ہو کر جو مذاق مستیاں شروع کر دیتے ہیں. مذاق کس کو کہتے ہیں؟ مذاق کہتے ہیں کسی کی اہانت کو, مذاق کہتے ہیں کسی کی تحقیر کو, مذاق کہتے ہیں کسی کے حقیقی مقروضہ عیب کو اس طرح مطلب جو ہے لوگوں کی اس کی طرف توجہ دلائی جائے کہ اسے بیان اس طرح کیا جائے, سنایا اس طرح جائے کہ لوگوں کی ہنسی چھوٹ جائے اور لوگوں کے سامنے اس کی دل آزاری ہو جائے. یہ تشریح کرتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, کہتے ہیں کہ یہ مذاق ہے. اس مذاق کی طرف اشارہ کر کے جہاں دیکھا جائے تو یہ مذاق کہیں اشاروں سے ہوتا ہے اور کہیں مطلب جو ہے زبان سے ہوتا ہے اور کہیں مطلب جو ہے نقل اتار کر یہ مذاق کرتے ہوئے میں اور آپ نظر آتے ہیں. ان مذاق کی وجوہات کیا ہیں؟ پروفیسر محمد عدیل کہتے ہیں کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں برتری کا احساس ہوتا ہے. ہم اچھے اور سامنے والے جو قبیلے تھے, جو خاندان تھا, جو گھر تھا, جو فیملی تھی وہ نیچے گری ہوئی حقیر ہے. نمبر دوسرا احساس مطلب بتاتے ہیں کہ وہ اس کی وجوہات میں سے ہے کہ غیر مطابقت, کیونکہ ظاہری بات ہے جس لڑکی کے ساتھ مطلب جو ہے معاملہ طے ہوتا ہے ان کا رہنا سہنا, قبیلہ, شہر, آبادی, تہذیب سب کچھ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی مذاق کے موضوعات مطلب جو ہے تشکیل پاتے ہیں. پھر یہ بھی کہا گیا دباؤ کی تخفیف کے لیے, جہاں ذہن میں دباؤ ہوتا ہے اس کی کمی کے لیے بھی مذاق کیے جاتے ہیں. اب اس مذاق کو مطلب جو ہے سامنے رکھ کر دیکھیں, وہاں جیسے ہی آتے ہیں وہاں مطلب جو ہے جو باتیں شروع ہو جاتے ہیں. لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور لڑکی کے سامنے جو معاملات پیش کیے جاتے ہیں ان کے گھر والوں کا مذاق, ان کے کپڑوں کا مذاق, ان کے رہن سہن کا مذاق, ان کے مطلب جو ہے انتظامات کا مذاق, ان کے کھانے پینے کی جو کمی بیشیاں تھی اس کا مذاق, ان کے کپڑوں کا مذاق, ان کے مطلب جو ہے رہن سہن مطلب تہذیب سب کچھ مطلب جو ہے موضوع باز لاتے ہوئے ان کی لینگویج بھی کبھی مطلب جو ہے آپ نے مطلب جو ہے سوچا کہ مطلب جہاں جا رہے ہیں ان کی لینگویج کمی بیشی ہوگی, مگر کبھی کسی نے نہیں سوچا. ان تمام چیزوں کے ساتھ اس کو قبول کر کے گھر کو تو لے آئے, مگر ہم نے بغیر مطلب جو ہے سوچ بچار کے اسے مذاق کا موضوع بنا لیا, جس کے نتیجے میں سامنے والی پر کیا گزر رہی ہے. کبھی کسی کی ماں زیر بحث آ رہی ہے, کبھی کسی کا بھائی زیر بحث آ رہا ہے, کبھی کسی کا خاندان مطلب جو ہے زیر بحث آ رہا ہے, اور میکے والوں کی دھجیاں مطلب جو ہے اڑائی جا رہی ہیں, اور لوگ مطلب جو ہے ٹھٹے لگا کر ہنستے ہوئے مذاق کرتے ہوئے موضوع بحث شادی کو لاتے ہوئے گفتگو
گفتگو کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو عورت مطلب جو ہے جو پریشانی کا مطلب شکار ہو جاتی ہے، جو ٹینشن کا شکار ہو جاتی ہے، جو دکھ کا شکار ہو جاتی ہے، جو رنجش کا شکار ہو جاتی ہے، جو تلخیاں اس کے دل کے اندر مطلب جو ہے پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں، اسی کے نتیجے میں پہلا قدم ہی لوگوں کو مطلب جو ہے وہ ٹھہرانا شروع کرتی ہے کہ کون غلط ہے، کون صحیح ہے، کس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے، اور کس کو مطلب جو ہے موقع اب نہیں ہے، اس کے بعد اس کو کیسے لتاڑ دیا جائے۔ وہ تمام مطلب جو ہے وہ جو خوشیوں کے ساتھ اچھی امیدیں لے کر آئی تھی، اس کے نتیجے کے مقابل اس وہ اپنے ذہن کے اندر تلخیاں پالنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی کے لیے حدیث مبارکہ میں جو مجھے اور آپ کو نصیحت کی گئی ہے، جس کو ہم نے مطلب جو ہے فالو کرنا چھوڑ دیا ہے، وہ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کی کسی بری بات کی خبر ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے تھے کہ فلاں شخص کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا کہتا ہے، بلکہ یوں فرماتے کہ لوگوں کا کیا حال ہو گیا ہے کہ وہ ایسا اور ایسا کہتے ہیں۔ کبھی ہماری گھر کی بڑی بوٹیاں وہاں بیٹھی ہوئی کبھی ان نوجوانوں کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں، کبھی مطلب جو ہے ان کی اصلاح کی کوششیں کرتی ہیں، بلکہ بڑی بوڑھیوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ بچے تو انجوائے کرنے والے ہیں، شادی میں انجوائے والا معاملہ ہے، یہ تو سب ہوتا ہے، کھیلنے دو کودنے دو، یہی تو مطلب وقت ہے۔ اس کے نتیجے میں جو ترتیب پا رہے ہیں، آپ کا اپنا گھر مطلب جو ہے نقصان کا باعث بن رہا ہے، مگر اس کا احساس مطلب جو ہے لوگوں کو بالکل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ صرف مذاق کے لیے کہتا ہے کہ آسمان و زمین کے فاصلوں سے گر جاتا ہے، اور قدم پھسلنے سے زیادہ سخت بات زبان کے سبب لرزش ہے۔ کہا گیا کہ یہ زبان یہ ہے جس کے بنا پر جو الفاظ نکالے جاتے ہیں وہ یا تو آسمان سے زمین پر مطلب گرنے سے مراد یہ ہے کہ لڑکی کی نظر میں جو وقتیں، جو اہمیت، جو تعظیم اس کی تھی، جو تقدس تھا، وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ لرزشیں انسان کو زمین پر لا کر پٹک دیتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو غلط مطلب جو ہے نظریات، غلط کے اختلافات اس کے ذہن اور دل کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرابی ہے اس کے لیے جو گفتگو کرے، جھوٹ بولے تاکہ لوگوں کو ہنسائے، خرابی ہے اس کے لیے، خرابی ہے اس کے لیے۔ اس مذاق کے اندر جو ایڈیشن کام کیا جاتا ہے کہ وہ خاندان میں نہیں ہے، اس قبیلے میں نہیں ہے، اس مطلب جو ہے کسی ممبر میں نہیں ہے، مگر لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ مطلب جو ہے جھوٹ لگا کر صرف ہنسانے کے لیے باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی کسی کی زبان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں مطلب کسی کپڑوں کا مطلب اڑایا جا رہا ہے، کہیں ان کے رونے کا مطلب مذاق اڑایا جا رہا ہے، کہیں بلکتے ہوئے رخصتی کا مطلب مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ تمام باتیں اس کے دل پر، کیونکہ وہ دکھی ہو کر آئی ہے، پہلی بار آپ کے گھر میں قدم رکھ چکی ہے، اس کے احساسات کا کبھی تصور کیجئے۔ ہر کوئی مطلب جو ہے جب باتیں کرنے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ تکلیف ہوئی اور مجھے یہ پریشانی ہوئی تھی، مگر جب مطلب جو ہے اپنے بھائی کی شادی، اپنے بہن کی شادی، اپنے دیور کی شادی، اپنے نندوں کی شادی یا اپنے عزیزوں کی رشتہ دار کی شادی آتی ہے، وہاں پر انسان مطلب جو ہے وہ تمام چیزیں بھول جاتا ہے جو اپنے ساتھ پیش آئی تھی، بلکہ وہ تمام کام کر جاتا ہے جس کے نتیجے میں برے اثرات ترتیب پا جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں غلط مطلب جو ہے قدم بھی اٹھ سکتا ہے، اور کہیں مطلب جو ہے انسانوں کے اس خاندانوں میں مطلب جو ہے تکلیف دہ مطلب جو ہے حرکتیں ہونی شروع بھی ہو جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ ایسا مذاق نہ کیا کرو، اسی مذاق کے نتیجے میں عورت پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ تیسری مطلب جو خرابی جو اس معاشرے میں جو ہوتی ہے، جو لڑکی کے داخلے ہونے کے بعد گھر میں جو پیش آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس مطلب جو ہے محبت کے ساتھ، جس اپنائیت کے ساتھ، جس کو اپنا سمجھتے ہوئے وہ لڑکی گھر میں داخل ہو جاتی ہے، تو وہ اس کا گھر، اس کا شوہر، ان رشتہ داروں کو سب کچھ اپناتے ہوئے اس گھر میں داخل ہو جاتی ہے، مگر داخل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ جو تیسرے قسم کی پریشانی جو اسے لاحق ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ گھر جہاں وہ داخل ہوتی ہے، اسے پہننے کے لیے مطلب جو ہے کوئی آزادی نہیں ہے، اسے اوڑھنے کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے، اور نہ اسے آزادی میسر ہے کسی کی مطلب جو ہے امور خانہ داری کی مطلب جو ہے آزادی نہیں ہے، اسے نہیں ہے میکے کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اسے آزادی نہیں ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر چند بولنے کی اجازت نہیں ہے، اور اسے اجازت نہیں ہے تو اپنے گھر کو، جس گھر کو اپنا سمجھ کے آئی ہے، اسے سجانے کی بھی اجازت مطلب جو ہے اسے میسر نہیں آتی۔ کیا یہ حرکات، یہ معاملات میرے اور آپ کے ساتھ پیش نہیں آئے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور سوچئے۔ ہم مطلب جو ہے جہاں پر دیکھتے ہیں اوڑھنے پہننے کی مطلب جو ہے اجازت نہیں ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ازواج جو اس میں رشتے میں بڑھ جاتے ہیں، بند جاتے ہیں، اس نکاح کے بندھن کو مضبوط کرنے کے لیے جو حدیث مطلب جو ہے فرمائی، وہ عورت کے سلسلے میں کہا کہ وہ مطلب جو ہے شوہر کی نگاہ جب بیوی پر پڑے تو اس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے،
یہ صورت کب ہوتی ہے؟ جب وہ پہنے گی، اڑے گی اور خوش زدہ ماحول کے ساتھ وہ مسکراتے ہوئے نظر آئے گی۔ مگر کبھی ایسا ہوا ہے کہ میرا گھر مطلب ایسا ہے جہاں پر اس خاتون کو پہننے اوڑھنے کی اجازت ہے؟ تصور کیجئے آپ اپنے اس پیچھے مطلب حالات پہ جائیں جہاں پر ہم چاہیں کہ اپنی پسند سے، اور کبھی کبھی شوہر صاحب بھی کسی رنگ کو پسند کرتے ہیں، کسی ڈریس کو پسند کرتے ہیں، کسی ساڑی کو پسند کرتے ہیں، مختلف مطلب چیزیں ہیں جو ان کے درمیان اس بندھن کو مضبوط کرنے کے لیے معاملات مطلب جو ہے طے ہوتے رہتے ہیں، جو ایک بند کمرے میں طے ہوتے ہیں۔ ایسے ماحول میں جب مطلب جو ہے عورت کوئی چیز پہن لے، ساڑی پہن لے، تو شو مطلب جو ہے ساس کا مطلب منہ بن جاتا ہے کہ اتنی اچھی ساڑی گھر میں کیوں پہنی بھی ہو، کہیں جانا ہے کیا؟ اچھا بھائی، اگر کوئی اچھا کپڑا پہنو تو یہ کپڑا مطلب جو ہے اس وقت سج دھجنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچن میں تمہیں کام کرنا ہے، جاؤ مطلب جو ہے وہ اس کو کھول دو۔ اگر وہ ہنستے مسکراتے رہنا چاہتی ہے تو اتنا ٹینشن زدہ ماحول اسے مطلب جو ہے وارد کر دیا جاتا ہے کہ جس کی بنا پر اس کی ہنسی ہی مطلب جو ہے نہیں ہوتی، وہ اتنی کام والیوں کسی مطلب جو ہے بائی کی طرح مطلب جو ہے نظر آتے رہتی ہے۔ جب شوہر پہلا مطلب جو ہے گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو بائی کو دیکھتا ہے، جب بائی کو دیکھتا ہے تو کمرے میں داخل بائی حاضر ہو جاتی ہے تو وہاں پہ سب سے پہلا فقرہ جو شوہر کی طرف سے آتا ہے کہ تمہیں میرا بالکل خیال نہیں ہے، تمہیں پہننے اوڑھنے کی کوئی تمیز نہیں ہے، اتنے کپڑے مطلب جو ہے اماں نے دیے، اتنے کپڑے میں لا کر دیا، وہ تمام کیا سوٹ کیس میں پہننے کے لیے؟ بتائیے وہ اس وقت کیا جواب دے؟ تب تصور کیجئے اور مطلب جو ہے اپنا موازنہ کیجئے کہ اس وقت وہ ہنسی خوشی اس ماحول کے ساتھ اپنے آپ کو مطلب جو ہے خوش زدہ ماحول میں کیسے مطلب ترتیب دے گی۔ اسی کے نتیجے میں جب ہم آگے بڑھ کے دیکھیں تو اسی ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ میں مطلب جو ہے وہ خوشی خوشی جانا چاہتی ہے، اپنے آپ کو دکھانا چاہتی ہے کہ جس گھر میں آپ نے مجھے داخل کیا ہے وہاں میں سکون سے ہوں، مگر حالات یہ ہے کہ ساس کی اجازت، سسروں کی اجازت، اس سے بڑے مطلب دادا کی اجازت، فلاں فلاں اتنے مطلب جو ہے حالات تک پہنچ کر واپس آنے تک اتنا وقت ہو جاتا ہے کہ نہ وہ جا پاتی ہے، نہ ملاقات ہو پاتی ہے، اور نہ ہی مطلب جو ہے وہاں اسے میسر آتا ہے۔ تو کیا ایسے حالات کے نتیجے میں تصور کیجئے کیا ایک عورت مطلب جو ہے آپ کے گھر میں خوش رہے گی؟ تصور کیجئے ایک بچہ اسکول جاتا ہے، اسکول میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ KG کے لیے جانے شروع کرتا ہے، وہ روتا ہے، آپ بے قرار ہو جاتے ہیں، کئی بار فون کرتے ہیں، کئی بار آپ باہر مطلب جو ہے کھڑے ہوئے اس کو لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا بچہ ہے۔ ویسا ہی ایک بڑا بچہ جو آپ کے گھر میں بہو کی حیثیت سے داخل ہوا ہے، کیا اس کے جذبات نہیں ہیں؟ کیا اس کے رشتے سارے کٹ کٹاف ہو گئے ہیں؟ کیا ان کے مطلب جو ہے منقطع کر دیا گیا ہے؟ کیا وہ اپنا سب کچھ مطلب جو ہے پوری کشتیاں جلا کر آپ کے گھر میں آئی ہے؟ جب ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوتا ہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس گھر کو اپنا گھر بنائی ہے اس گھر کو مطلب جو ہے ڈیکوریٹ کرنے کے لیے، اچھی طرح اسے سجانے کے لیے جب وہ آگے بڑھتی ہے تو نند کی طرف سے، دیور کی طرف سے، گھر کے ساس سسروں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ صوفہ یہیں پہ ہے، میں جب تک مرتی نہیں تب تک مطلب جو ہے یہاں پہ رہے گا، پردہ نہیں اتارا جائے گا، یہ کپڑا نہیں پھینکا جائے گا، یہ چیزیں پرانی ہیں مگر اسی کا استعمال کیا جائے گا۔ ساس کی مطلب جو ہے جہیز کی چیزیں ابھی تک بندی پڑی ہوئی ہیں اور میری بھی جہیز کی چیزیں باندھ کے رکھی جائیں گی، وہ کون استعمال کرے گا بھیا؟ نہیں معلوم۔ ہم ایک گھر میں گئے، وہاں پہ اس کی ماں کا انتقال ہوا اور تقسیم میراث ہونے لگی تو کہا یہ جہیز کی چیزیں ہیں، اسے تقسیم کرنا ہے۔ کس کی؟ ساس صاحبہ کی۔ انہوں نے اپنی زندگی 60-70 سال گزار لی، پھر مطلب ان کی تقسیم مطلب جو ہے وراثت میں مطلب ان کی جہیز کی چیزیں آ گئی۔ ایسے حالات جب ماحول میں پیدا ہوتے ہیں تو کشیدگی پیدا ہوتی ہے، جہاں کشیدگی پیدا ہوتی ہے تو وہاں ٹینشنز پیدا ہوتے ہیں، جہاں ٹینشنز پیدا ہوتے ہیں تو وہاں مطلب جو ہے دوریاں، اختلافات اور جھگڑے منظر عام پر آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں امت مسلمہ کو نصیحت کی، کہا اے لوگو، زبان سے اسلام جو لائے ہو ان کے دلوں میں ابھی ایمان پوری طرح اترا نہیں ہے، مسلمان بندوں کو ستانے، ان کو آر دلانے، ان کو شرمندہ کرنے، ان کے چھپے ہوئے عیبوں پر مطلب جو ہے کہ پیچھے پڑنے سے باز آ جاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے کہ جو کوئی مسلمان بھائی کے پیچھے پڑ جائے اس کے عیبوں کے، تو اللہ رب العالمین اسے رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے۔
اسی کا نتیجہ ہے کہ معاشرے کے اندر خلجان ہے، معاشرے کے اندر دوریاں ہیں، معاشرے کے اندر منتشریت ہے، اور معاشرے کے اندر مطلب جو ہے ایک دوسرے سے مطلب جو ہے دگڑا بیان کرتے ہوئے ہر کوئی مطلب جو ہے کوئی گھر کے اندر ایسا موجود نہیں ہے کہ خاتون ملے اور کہے کہ نہیں میرا گھر تو بالکل اچھا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج تک کسی عورت سے میں نے نہیں سنا، پتہ نہیں اگر آپ سنے ہیں تو اسے نوٹ کر کے مطلب جو ہے اسے اشتہار انگیز مطلب اسے بیان کر دیجئے تاکہ مطلب جو ہے لوگ خوش ہو جائیں، مگر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ محترم سامعین کرام، یہ ہے وہ غلطیاں جو معاشرے میں وجود میں آتی ہیں، جس کے نتیجے میں غلط کاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد کی جو تباہی جو خاتون کو پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان مطلب جو ہے اپنی ایک پرائیویٹ لائف ہے اور وہ اپنی پرائیویسی میں کسی کی دخل اندازی پسند نہیں کرتا۔ میرے اپنے کپڑے ہیں، میرا اپنا کھانا ہے، میرا اپنا رہن سہن ہے، میرا اپنا پین ہے، میری اپنی بیگ ہے اور میری اپنی کتاب ہے، جو زندگی میں ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں۔ شادی ہونے کے بعد کیا یہ پرائیویسی بالکل مطلب جو ہے منظر عام پر آ کر بازار بن جاتی ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے جہاں پرائیویسی کے نام پر مطلب جو ہے بالکل ختم کر دیا جاتا ہے وہاں کچھ اس کی پرائیویسی برقرار نہیں رہتی، جبکہ باشعور با ارادہ ہستی ہونے کی حیثیت سے پرائیویسی انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ محترم سامعین اکرام، ہر وقت مطلب جو ہے بے اطمینانی اسی پرائیویسی کے نہ ہونے کی بنا پر معاشرے کے اندر بڑا مطلب جو ہے بے اطمینانی ہوتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے۔ وہاں کیا قسم کی پرائیویسی نہیں ہے؟ سونے کی بالکل پرائیویسی نہیں ہے، بات کرنے کی پرائیویسی نہیں ہے، کھانے کی پرائیویسی نہیں ہے، میکے سے مطلب جو ہے آئی ہوئی چیزوں کی حفاظت کرنے کی پرائیویسی نہیں ہے، اور اپنی مطلب جو ہے خاص چیزوں کی پرائیویسی نہیں ہے۔ سب کچھ منظر عام پر آ کر مطلب جو ہے بازار بن گیا ہے، ہر کوئی آتا ہے اٹھاتا ہے، ہر کوئی مطلب بغیر مطلب جو ہے دیکھے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے، ہر کوئی ہماری اپنی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ سارا کچھ استعمال کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ جب ایسا ہو تو بے اطمینانیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی کے نتیجے میں خلجان رونما ہوتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں لوگوں کو نصیحت کی، فرمایا کہ اگر کوئی شخص بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھے تو سمجھ جاؤ کہ وہ کوئی مطلب جو ہے راز کی بات کہہ رہا ہے، تو اس سے مطلب جو ہے کیا کرو، تم اس کی بات نہ سنو، اس سے گریز کیا کرو۔ آج کل مطلب جو ہے جو معاشرے کے اندر بڑی بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مطلب جو ہے فون اٹھا کر میں مطلب جو ہے بحیثیت دلہن اگر فون کرنے لگ جاؤں تو ساروں کے کان وہیں پہ رہیں گے۔ کس سے بات کی، کیا بات کی، کب بات کی، کتنے منٹ کی بات کی اور کیوں بات کی؟ میری اپنی پرائیویسی ہے، اتنی اجازت تو ہونی چاہیے۔ بچہ مطلب جو ہے اپنی پرائیویسی کا مطلب جو ہے حقدار ہے، اسی کے نتیجے میں جب چاہتا ہے مطلب جو ہے وہ دودھ پیتا ہے اور جب چاہتا ہے منہ مطلب اٹھا کر مطلب جو ہے پھینک دیتا ہے۔ اپنی چیز جب چاہے تب لے لیتا ہے، اور اگر نہ دینا چاہے تو کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنی ہی اہمیت کا حامل۔ مگر ایک بڑے بچے کی مطلب حصہ ہے جو پرائیویسی ہے وہ بالکل نکال کر مطلب جو ہے خالی کر دی جاتی ہے۔ اسے مطلب جو ہے سونے کی اجازت نہیں ہے، اگر وہ کمرے میں آ کر سوتی ہے تو سب کوئی مطلب جو ہے اندر داخل ہو رہا ہے، ہاں آپ سوئے ہوئے ہیں، کمرہ تو بند ہونا چاہیے، داخلے کے آداب بتائے گئے، وہاں کیوں مطلب جو ہے اس کا لحاظ نہیں رکھا گیا، کیوں اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھا گیا؟ کپڑے ہیں تو کپڑے ہمارے نہیں ہیں، ہم مطلب جو ہے گھر سے کمرے سے باہر نکلے ہر کوئی مطلب ہماری الماری کھولتا ہے، ہماری چیزوں کو کھولتا ہے، ہماری بیگ کو دیکھتا ہے، اماں کے گھر سے مطلب جو ہے کوئی چیز میں لے کر مطلب چھپا کے آئی تو وہاں دیکھ لیا جاتا ہے۔ ایک جھگڑا ہوا، جھگڑا اس بات پہ ہوا کہ اماں نے مطلب جو ہے بیسن کے لڈو بنا کر بیٹی کو دیے اور وہ بیگ مطلب جو وینٹی تھی وہ مطلب جو ہے وزن نظر آئی، ساس نے پوچھا کہ اس کے اندر کیا ہے، اس نے بتانے سے انکار کیا، تو پھر مطلب جو ہے اسے کھینچ کر کہا کہ اتنی بڑی بیگ مطلب جو ہے اس میں موٹا کیا نظر آ رہا ہے، کھول کر دیکھا تو اس میں لڈو تھے، لڈو کو کہا کہ تم مطلب اندر جا کے چھپا کے کھاؤ گی، اور اب تمہارا اپنا الگ پرائیویٹ معاملہ ہے اور ہمارا الگ پرائیویٹ معاملہ ہے۔ جھگڑا شروع ہوا اور فساد مطلب جو ہے رونما ہوتے ہوئے طلاق ریٹ تک آیا۔ ایک مطلب جو ہے قصہ ہوا، وہاں میاں جی مطلب جو ہے دیکھا کہ بیوی مطلب کچھ کھا پی نہیں رہی ہے کیونکہ جس گھر میں آئی ہے وہاں کا کھانا پینا الگ ہے، وہ مطلب ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی ہے۔ شوہر گئے اور اپنے ساتھ 2 کیلے لے کر مطلب جو ہے اندر داخل ہوئے، دیکھا گیا وہاں پہ وہ چھپا کے رکھے ہوئے تھے۔ اب ساس صاحبہ اندر داخل ہوئی، وہ اتنی مطلب تیز مطلب جو ہے نگاہیں شادی کے بعد ہی کیوں آتی ہیں، اس سے پہلے کیوں نہیں ہوتی، مجھے آج تک نہیں معلوم پڑا۔ خیر مطلب جو ہے وہ گئی تو چھپی ہوئی جو اندر مطلب جو ہے ڈھک کر رکھی ہوئی چیز بھی نظر آ گئی، اور پھر مطلب جو ہے ان کیلوں کے چھلکوں کو دیکھا، پھر کہا کہ بیٹا اب اتنا بے غیرت ہو گیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے اندر کیلے جا رہے ہیں اور بیوی کیلا کھا رہی ہے اور ہمیں کھلایا نہیں جا رہا ہے۔ جھگڑا شروع ہوا، فساد رونما ہوا اور طلاق ریٹ تک معاملہ آیا۔
تصور کیجئے چھوٹی چھوٹی باتیں کیا مجھے اور آپ کو شرم نہیں دلاتے؟ کیا میرے اور آپ کی غیرت کو مطلب جو ہے آواز دے کر للکارتی نہیں ہے کہ کیا میں اور آپ بڑے ہونے کے حقدار ہیں کہ میں اور آپ میرے بچوں کی مطلب جو ہے نگہداشت نہیں کر پاتے تو مطلب جو ہے ہم معاملات کو اس معاشرے کو کیا مطلب جو ہے سکون کا گہوارہ بنائیں گے؟ نزدیک حدیث مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا جائے اور اس پر پردہ ڈال دیا جائے تو ایسا ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا۔ کیا میرا اور آپ کا معاملہ ہے؟ تصور کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ کیا منع کیا؟ ایک بار ایک شخص کو مطلب جو ہے کمرے میں جھانکتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کے عرض کیا کہ اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ تم میرے کمرے میں مطلب جو ہے داخل ہو کر اسی طرح جھانک رہے ہو تو میں تمہاری آنکھیں پھوڑ دیتا۔ کہا کہ یہ ہے وہ چیز، وقت کا رسول اتنی بڑی بات کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے گرد و نواح کو اس غرض کے لیے وہ گھر واپس آئے کہ گھر کی چوری اور خیانت کو پکڑے یا اس کے قصور اور بھید کو ڈھونڈ لے۔ کہا گیا کہ ایسے شخص کو منع کیا گیا کہ اسے بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ کیا ایسا ہمارا نہیں ہوتا؟ اچانک سڈن مطلب جو ہے کمروں میں انٹری نہیں ہوتی، اس انٹری کے ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑی ہوئی چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ کبھی ایک اماں نے کپڑا دیا، وہ لے آئے، اچانک کپڑا چھوٹ پڑا، کہا کہ ہاں یہ چھپا کے کپڑا پہنا ہے۔ ایک مطلب کوئی چیز آئی، وہ بھیجی گئی تھی، کچھ کھانے کی، کچھ پہننے کی، کچھ اوڑھنے کی، جو پہننے کی، وہ مطلب کوئی وقت نہیں رکھتی مگر جھگڑا وہیں پہ شروع ہو جاتا ہے۔ کہا گیا کہ ایسی انٹریاں نہ مارا کرو، اجازت کے ساتھ اندر داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے گھر میں داخلے کی اجازت مانگنے کی مصلحت یہی ہے کہ اس کو نہ دیکھے، یعنی اندر کیا معاملہ ہے نہ دیکھے۔ اسی وجہ سے قانون مطلب جو ہے فطرت کے مطابق مطلب سورہ نور میں کہا گیا کہ اندر داخل ہونے سے پہلے مطلب جو ہے کیا کرو، اجازت لیا کرو۔ اگر تم لوگوں کی کمزوریاں ڈھونڈتے پھرو گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو برباد کر کے رکھ دو گے۔ کیا آج معاشرے کو برباد کرنے والے میں اور آپ نہیں ہیں؟ تصور کیجئے اور اپنا محاسبہ کیجئے کہ یہ حالات مطلب جو ہے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کی باتیں سنتا ہے، حالانکہ وہ اسے ایسا نہیں سننا چاہیے تھا بلکہ اس سے وہ لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر اسے مطلب جو ہے ڈالا جائے گا۔ کیا میرا اور آپ کے کان ایسے نہیں ہیں کہ ہر وقت فونوں پر ہے، ہر وقت کمرے کے اندر بیٹا بہو کیا باتیں کر رہے ہیں وہ ساری معلومات مجھے ہونا چاہیے کہ کیا مطلب جو ہے ایسا ہمارے دور میں بھی ایسا ہوا تھا؟ تو اس وقت میں نے اور آپ نے کیا سوچا تھا؟ کبھی اس کا تصور میں نے اور آپ نے کیا؟ تصور کیجئے۔ اسی وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں وہی بات جو کہا گیا کہ ایک مرد جھانکنے لگا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا تو میں اس کنگھی سے تمہارے آنکھ پھوڑ دیتا۔ منع کیا گیا۔ یہ ہے پرائیویسی کی مطلب جو ہے کیا، اس کے احساس نہ رکھنا۔ یہ مطلب مسئلہ انسانوں کو خلجان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نیکسٹ مطلب جو ہے جو مسئلہ لڑکی کو پیش آتا ہے وہ ہے جنسی عدم تسکین کا معاملہ۔ یہاں مطلب جو ہے معاملے کو دیکھا جائے تو میاں بیوی جذبات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس جذبات ہی کی بدولت مطلب جو ہے ان کے درمیان محبت مودت پیدا ہوتی ہے۔ اسی کے نتیجے میں ایک نسل کی پروان مطلب جو ہے چڑھتی ہے اور اسی کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے کے رشتہ داروں سے مطلب جو ہے قریب آتے ہیں۔ یہی مطلب جو ہے وہ جنسی تسکین ہے جس کا مطلب جو ہے قرآن مجید کے ذریعے سے اس نکاح کے بندھن کے ساتھ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ مگر اس کا مطلب جو ہے تسکین کا معاملہ مطلب جو ہے کبھی غور کر کے دیکھیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، کہا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو جنسی خواہشات کے لیے بلائے اور وہ نہ آئے، اس بنا پر مرد مطلب جو ہے رات کو مطلب جو ہے اس سے قفا رہے تو اس عورت پر فرشتے لعنت فرماتے۔ کہا گیا کہ اگر مطلب جو ہے اونٹ کے کوہان پر بھی وہ اسے اس کی تسکین کے لیے بلائے تو خاتون کو حکم دیا کہ وہ اس کے قریب مطلب جو ہے جائے، اس کی تسکین کو پورا کرے۔ یہاں یہ بھی حکم دیا گیا کہ کوئی مطلب جو ہے شخص ہے اگر وہ مطلب جو ہے گھر سے باہر نکلے اور وہاں کسی عورت کو دیکھ کر اس کے جذبات ابھر پڑے تو اسے کہا گیا کہ تمہارے گھر کے اندر بھی خاتون موجود ہے، تم جاؤ، اور اگر وہ گھر آئے اور اس وقت عورت چولہے پر کھانا پکا رہی ہو، اس وقت وہ اسے بلائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چولہا بند کر دیا جائے اور اس کی تسکین کے لیے مطلب جو ہے اس کے ساتھ چلی جائے۔ یہ احکامات مجھے اور آپ کو بتائے جاتے ہیں، یہ احکامات مطلب جو ہے خواہشات کے اس مطابق مطلب اسے ترتیب دے گئے جو فطرت انسانی ہے، مگر کیا ہمارے گھروں کے اندر ایسا معاملہ ہوتا ہے؟
ایسا معاملہ نہیں ہوتا. ہمیں مطلب جو ہے سکون کے ساتھ صبح اٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے, رات کو اندر کمرے میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے, دوپہر میں چند لمحوں کے لیے مطلب جو ہے میاں جی آ جائیں تو ان سے بات کرنے کی بھی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے. ہر وقت مطلب جو ہے نظریں گڑی ہوئی ہیں, ہر وقت آزمازیں مطلب جو ہے آ رہی ہیں, ہر وقت کمرے پہ مطلب جو ہے کھٹکا لگا ہوا ہے, اور ہر وقت چیزیں ساروں کی مطلب گھر کے ہر مرد کی مطلب جو ہے ہر مطلب ممبر کی مطلب جو ہے چیزیں ہمارے اپنے کمروں کے اندر مطلب جو ہے موجودہ ہے بھائی, اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں, اور ہر چیز مطلب جو ہے وہیں سے ہی مطلب جو ہے باہر نکلتی ہے. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر دونوں کے مطلب جو ہے جذبات جب تسکین نہیں پاتے تو جس کے نتیجے میں حالات کیا آتے ہیں, اسی کے نتیجے میں دونوں کے درمیان ٹینشن آتا ہے. شوہر کہتا ہے کہ میں بلاؤں تو تم آتی نہیں ہو, اسی کے نتیجے شوہر بیوی کہتی ہے کہ گھر کے اندر مجھے کام ہے, مجھے جانا ہے, میں اس وقت مطلب جو ہے کیا نہیں کر سکتی, آپ کا ساتھ نہیں دے سکتی. اس وقت کی اندر کی باتیں مجھے اور آپ کو کیا معلوم ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کی؟ نہیں کی. اسی کے نتیجے میں جو حالات ہیں وہ حالات بد سے بدتر ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اسی وجہ سے سورہ احزاب آیت نمبر 53 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ الگ گھروں میں داخل نہ ہو سوائے اس کے کہ تم ان کو اجازت لے لو. اسی وجہ سے کہا گیا کہ اپنے مطلب جو ہے اپنا ایک گھر ہونا چاہیے, اپنا ایک کمرہ ہونا چاہیے جہاں میری اپنی مطلب جو ہے کیا ہو, میری اپنے اختیارات ہوں, میری اپنی مطلب حفاظتی سامان ہو, وہاں میرے مطلب جو ہے سامان کی, میری عزت کی, میری آبرو کی ساری حفاظت ہو. ایسا کوئی مطلب جو ہے چھت خاتون کو میسر آنا چاہیے جہاں کسی کی مداخلت وہاں پہ موجود نہ ہو. تو ایسے گھر کی تلقین مطلب جو ہے قرآن کے اندر امت مسلمہ کو کی گئی ہے. اس وجہ سے فقہاء کرام مطلب جو ہے جو باتیں میرے اور آپ کے سامنے لاتے ہیں ان پرائیویسی کو اور ان مطلب جو ہے جنسی تسکین کے معاملات کو پیش رکھتے ہوئے جو فقہاء کرام بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر بڑے گھر کے الگ حصے میں ایسی جگہ اسے عورت کو دے دے جس کا تالا اور کنجی الگ ہو تو اس کے لیے کافی ہے, اس کے لیے رہائش کا مقصد مکمل ہو گیا. یعنی کہا گیا کہ عورت کو ایسا مقام اسے عطا ہونا چاہیے جہاں وہ انڈیپینڈنٹ ہو, اپنی پرائیویسی کے اعتبار سے اور اپنی مطلب جنسی خواہشات کے اعتبار سے وہ مکمل طور پر شوہر کے تابع دار رہے. ایسا کوئی مقام, ایسی کوئی جگہ, ایسی کوئی چھت اسے میسر آ جانا چاہیے. اسی وجہ سے فقہاء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ مرد کی ذمے میں یہ بھی واجب ہے کہ رہنے کے لیے اسے ایسی یعنی عورت کو ایسی جگہ دے دے جس میں شوہر کا کوئی رشتہ دار داخل نہ ہوتا ہو, بالکل خالی ہو, تاکہ میاں بیوی بالکل بے تکلفی کے ساتھ رہ سکے. البتہ اگر عورت خود سب کے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو یہ بھی درست ہے, اس کی اجازت دی جاتی ہے. پھر دوسرے مطلب فقہاء کرام یہ بھی بات بتاتے ہوئے مزید کہتے ہیں کہ گھر میں ایک جگہ عورت کو الگ کر دے, وہ اپنا مال و اسباب حفاظت سے رکھے اور خود اس میں رہے سہے, اور اس کی قفل اور کنجی اپنے پاس رکھے, کسی اور کو اس میں داخل نہ ہونے کے لیے دے, فقط عورت ہی کے قبضے میں رہے, تو بس یہ حق ادا ہو گیا. ان تمام باتوں کو جمع کرنے کے بعد جو اہم بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی جگہ خواتین کو جو آتی ہے اسے ایسا میسر آنا چاہیے جہاں وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ بس سکے. اب آئیے نیکسٹ مطلب جو ہے پریشانی کی طرف چلتے ہیں, اور وہ پریشانی اور مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہے جہاں مطلب وہ داخل ہوتی ہے وہاں پر مطلب جو ہے ہم کبھی بھی مطلب یہ معاملے کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ اپنے لڑکا مطلب جو ہے کتنا بھی غلط ہو, ہم ایک دیندار لڑکی کو لانے کی تمنا ماں کو بہت ہوتی ہے, اور ایک دیندار لڑکی کو مطلب جو ہے لے آتے ہیں. کبھی مطلب جو ہے ذہنی مطلب جو ہے ایک سوئی کے ساتھ کبھی ہم کسی لڑکی کو مطلب جو ہے گھر میں لانے کی کوشش نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ بچہ بگڑا ہوا ہے تو ایک دیندار کو لے آؤ اور اس کے نتیجے میں وہ اس کو دیندار بنا دے گی. جب آپ اماں ہو کر اپنے بچے کو دیندار نہیں بنائیں تو کوئی عورت آپ کے بچے کو کیوں دیندار بنائے گی؟ بھائی کیسے دیندار بنائے گی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ نہیں, اس کے بارے میں کسی کو مطلب سوچنے کی گنجائش نہیں ہے. خیر, یہ دینداری کا جو مسئلہ ہے اس کے جو مشکلات آتے ہیں وہ یہ ہے کہ دونوں اختلافات دینی اور دنیاوی اعتبار سے جب ذہن مطلب ٹکراؤ ہوتے ہیں تو وہاں پر کئی طرح کے مسائل اور نظریات اور عقائد کے مطلب جو ہے ٹکراؤ میں آتے ہیں. اس کے نتیجے میں مختلف مطلب پریشانیاں مجھے اور آپ کو ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جس گھر میں وہ گئے ہوئے ہیں جہاں اگر لڑکا دیندار نہیں ہے اور لڑکی دیندار ہے تو اس معاملے میں جو پہلا معاملہ پیش آتا ہے کہ وہاں دو قسم کے رشتے وجود میں آتے ہیں. ایک ہے محرم رشتے, دوسرے ہے مطلب جو ہے نامحرم رشتے. ان دونوں کے اندر مطلب جو ہے ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے. عورت دیندار ہے تو ان سے بچنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ مطلب جو ہے اتنا ہی فری انداز میں اس سے مطلب جو ہے ہمکنار ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. اس کے نتیجے میں لڑکی خلجان کا شکار ہوتی ہے, اسی کے نتیجے میں شکایت کرتی ہے,
اسی کے نتیجے میں غیبت کرتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ نامحرم عورتوں کے پاس مت جاؤ۔ ایک انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے معاملے میں کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیور موت ہے۔ معاملات جو پیش آئے، جو دیکھے گئے، وہ یہ ہے کہ گھر کے کمرے کے اندر معاملات یہ ہو گئے کہ دیور صاحب یہ پکانے کے لیے گئیں، واپس آ کے دیکھا تو اپنے کمرے کے اپنے بیڈ کے اوپر دیور صاحب آرام سے سوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب وہ بیوی کرے تو کیا کرے؟ اس کی کوئی پرائیویسی تو ہے نہیں ہے، وہاں وہ نامحرم ہے تو وہ کمرے میں جائے گی کیسے، وہاں چیزیں لائے گی کیسے؟ نیکسٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی عورتوں کے پاس نہ جاؤ جن کے محرم ان کے پاس نہ ہو، کیونکہ شیطان آدمی کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ غلطیاں جہاں ہوتی ہیں وہ یہاں ہے کہ شوہر کو چھوڑنے کے لیے بیوی کو میکے بھیجا نہیں جاتا کیونکہ وہ وہاں کا غلام بن گیا، تو اس وجہ سے رکو۔ مگر دیور جی کو بھابھی کے ساتھ ضرور بھیجا جاتا ہے، جاؤ تم جا کے چھوڑ کے آؤ، تم کیا کر رہے ہو، چلو جاؤ۔ چلو دیور صاحب بھابھی کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں ان کے گھر چھوڑنے کے لیے، یہ رشتہ غلط رشتہ ہے، اس کا ساتھ غلط ساتھ ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ کہا گیا کہ تنہائی میں کوئی غیر محرم ساتھ نہ رہے گا، کیونکہ شیطان کبھی بھی غلط کاریاں کروا سکتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا ازلی دشمن ہے۔ اس کی طرف ہم نے خاص توجہ دی، بحیثیت سے ساس کبھی غور و فکر کرنے کی کوشش کی تو میرا تجربہ، میرا بڑکپن، میرا وقار کہاں گیا، میری عزت، میری حیا کہاں چلی گئی، جو میں ایسے غلط قسم کے کاموں کی طرف رجوع کرتی ہوں اور لوگوں کو غلط کاریوں کی طرف تجربات دیتی ہوں۔ اسلامی تعلیمات مجھے اور آپ کو جو ہدایت دیتے ہیں اس کی طرف میں نے اور آپ نے کبھی پڑھنے کی گنجائش ہی برقرار نہیں رکھی۔ آئیے ذرا آج دیکھ ہی لیتے ہیں کہ کیا سنت رسول اور اسلامی تعلیمات مجھے اور آپ کو کیا حکم دیتے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اگر تم برائی سے بچنا چاہتی ہو تو غیر مردوں سے وہ کیا کہ زیر زبان سے ہلکی نرم مزاجی سے بات نہ کیا کرو، کیونکہ کوئی دل کا بیمار تم سے آس لگا بیٹھے اور صاف سیدھی اور کھری کھری بات کرتے کھرو۔ واضح طور پہ فرمایا گیا، کہا گیا کہ حکم دیا گیا کہ خاتون کو تم کھری کھری گفتگو کیا کرو، کیونکہ گھر کے جو نامحرم رشتے ہیں وہ نامحرم ہی ہیں، ان کے ساتھ جتنے حدود کے ساتھ رہنا ہے وہی حدود کے ساتھ رہنے کی تکمیل کی خواہش کی۔ اگر خاتون وہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے تو اس پر دھبا ڈال دیا جاتا ہے، اس پر الزامات تراشے جاتے ہیں، اس پر فتاوے ڈال دیے جاتے ہیں، اسے آر دلایا جاتا ہے، اسے مختلف قسم سے اسے ستایا جاتا ہے اور مختلف قسم کے اسے القابات سے نوازا جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کیا نیک کردار لڑکیاں جو ایسے لڑکوں کے ساتھ واسطہ ہوتی ہیں تو وہاں سے کیا آپ کے طلاق اور خلا کے ریٹوں میں ایسی باتیں میرے اور آپ کے سامنے آئی نہیں ہیں؟ کیا آپ نے اور میں نے کبھی غور و فکر کیا کہ اس کی خرابی کہاں سے شروع ہوئی اور اس کی صحیح روک تھام کہاں ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا نہیں، بلکہ ہم نے بلیمنگ گیم کھیلا کہ فلاں ساس غلط، فلاں شوہر غلط، فلاں لوگ غلط، فلاں غلط، سب غلط، ہم سب بالکل صحیح۔ نیکسٹ ایک واقعے کی شکل میں دیکھیے، ایک واقعہ اس طرح بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام سلمہ اور حضرت ام میمونہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ حضرت ام مکتوم جو اندھے تھے وہ وہاں پہ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ دونوں ان سے پردہ کرو، اندر اٹھ کر چلی جاؤ۔ تو اس وقت دونوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے، یعنی اندھے ہیں، وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ کہا کہ کیا تم بھی اندھی ہو؟ کیا تم دونوں اس کو دیکھ نہیں سکتی؟ اگر دیکھ سکتی ہو تو اس سے پردہ کیا کرو۔ یہ ہے وہ اسلامی تعلیمات جو مجھے اور آپ کو سیدھے راستے کی طرف گامزن کرتے ہیں، معاشرے کو صحیح رخ کی طرف گامزن کرتے ہیں۔ اس میں سکون اور اطمینان کا گہوارہ بنانے والی حرکتیں مجھے اور آپ کو سکھائی جاتی ہیں۔ مگر میں نے اور آپ نے ایسا رویہ کبھی اختیار کیا، کبھی ہم نے اس طرح کا پردہ کا رویہ ان خاندانوں کے درمیان ہم کر سکتے ہیں؟ کیا کرنے کی اجازت ہمیں مل سکتی ہے؟ تصور کیجئے اور اپنے آپ کو محاسبہ کرتے ہوئے گزریے۔ وہاں پہ سورہ احزاب آیت نمبر 53 میں اللہ رب العالمین مزید بات کہتے ہوئے بات کو آگے بڑھاتا ہے، اور جب تم ان ازواج سے مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ پردے کا طریقہ تمہارے اور ان کے دلوں کو بھلے طریقے سے صاف رکھنے کے لیے نہایت مناسب طریقہ ہے۔ ایک معاملہ میرے سامنے پیش ہوا، اس میں کہا گیا کہ میں نہا کر کمرے میں آئی ہوئی تھی، اس وقت اپنے بال میں کھلے کر کے بال پہنچ رہی تھی، اچانک میرے کمرے میں دیور صاحب داخل ہو گئے اور وہ کوئی چیز مانگنے کے لیے آئے تھے، اور وہ ہکے بکے وہیں پہ
کھڑے رہ گئے، میں پریشان، میرا دوپٹہ مطلب جو ہے کہیں ہے، اور میں اس کو لیتے لیتے رہ گئی۔ اس کے بعد جو دیور صاحب ہیں انہوں نے ایک مطلب جو ہے جملہ کہہ دیا، وہ کہا کہ بھابھی آپ کتنی خوبصورت ہے۔ اس جملے کو کس نے سنا؟ ساس صاحبہ نے سن لیا، فتنہ رونما ہوا، اور اس کے نتیجے میں طلاق ہو کر وہ گھر میں لڑکی بیٹھی ہوئی آج مجھے اور آپ کو نظر آتی۔ اس کے قصوروار کون؟ کس نے اجازت دی؟ کس نے مطلب جو ہے اس طلاق کو مطلب جو ہے آگے بڑھایا؟ کون وہ ساس ہے جو مطلب جو ہے ایسی غلط حرکت کرتے ہوئے مطلب جو ہے اپنے بیٹے کو پکڑنے کی بجائے بہو کو مطلب جو ہے گھر سے باہر نکالا؟ تصور کیجیے، کیا یہ شرمناک چیزیں نہیں ہیں؟ کیا ایسے مسائل مجھے اور آپ کو پیش آتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ اسی وجہ سے سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں کو حکم دیجئے کہ باہر لے جائی جائیں تو اپنے چہروں کے اوپر پلوں کو لٹکا لیا کریں، اور اس طرح وہ مطلب جو ہے کہ آسانی سے پہچان نہ لی جائے اور نہ ستائی جائے۔ اسی وجہ سے تو احکامات آئے ہیں، اسی وجہ سے تو حدیث مبارکہ میں آیا کہ جو عورت بنی صغری غیر مردوں میں ناز و انداز کے ساتھ مٹک مٹک کر چل رہی ہے، اس کی مثال قیامت کے دن اس کی تاریکی ہوگی جس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ کیا مطلب جو ہے ایک دیندار مطلب جو ہے لڑکی کو جب اپنے گھر میں لایا جاتا ہے تو شوہر کے حکم کے نتیجے میں جو سوالات آتے ہیں، اگر شوہر مطلب حکم دے دے کہ پردہ نہ کرے تو ہم پردہ کرنا چاہیے نہ کرنا چاہیے، یہ سوال ہر بار اٹھتا ہے۔ اور معاملات یہ ہوتے ہیں کہ لڑکی کو بغیر برقعے کے مطلب جو ہے لے جایا جاتا ہے، اپنی بیوی کو لوگوں کو دکھانے کے لیے وہاں مٹکا مٹکا کر چلایا جاتا ہے، وہاں مختلف مطلب جو ہے ایسے تنگ اور چست کپڑے پہننے کی طرف اسے ترغیب دی جاتی ہے، اسے باہر لے جانا اپنے لیے باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں عورت کو معاملات مطلب جو ہے غلط ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ذہن کے اندر خلجان مبتلا ہوگی یا نہیں ہوگی، وہ مطلب جو ہے غلط روح کے ساتھ سوچے گی نہیں سوچے گی، اس گھر سے بھاگ جانے کی مطلب جو ہے وہ تدبیریں کرے گی یا نہیں کرے گی، سوچیے اور غور فکر کرتے ہوئے آگے بڑھیے۔ اس کے بعد ان تمام معاملات کے بعد جو معاملہ اور مطلب جو ہے بگڑ جاتا ہے، وہ پریشانی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ بات بات پر جب وہ بات نہ مانے تو اس وقت اس پر الزام ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ نافرمان ہے، بدتمیز ہے، اور پھر اسے مارا جاتا ہے، گالیاں دی جاتی ہیں، اسے آر دلایا جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کبھی ہم نے دیکھا کہ عورت جو کام کر رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے جو سنت رسول کے مطابق؟ کبھی ہم نے اس سے جانچنے کی کوشش کی؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اسی کے نتیجے میں مطلب جو ہے اسے گالیاں سننی پڑتی ہیں، آر دلایا جاتا ہے، اسے بد تہذیب کہا جاتا ہے اور نافرمان کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، کہا کہ اپنی عورتوں کو، غلاموں کو، کنیزوں اور جانوروں کی طرح نہ مارو۔ کہا گیا کہ جب تم غصے میں ہو جاتے ہو اور غلط، جیسے کہ میں واقعہ بتائی کہ وہاں شوہر کے غیر موجودگی تھی اور وہ نہا کے آئی تھی، وہاں پہ دیور کی مطلب انٹری ہوئی، اس کے نتیجے میں اس مطلب جو ہے خاتون کو جہاں الزامات سے نوازا گیا وہاں اسے مارا بھی گیا کہ وہ مطلب جو ہے رجھانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر دیور کو تو گھر سے باہر نہیں ڈالا گیا، اسے تو مطلب جو ہے جیل میں نہیں بھیجا گیا، اس پر تو کوئی الزام نہیں ڈالا گیا۔ کہا گیا کہ وہ تو ہمارا بچہ ہے، ہمارا اپنے تربیت یافتہ ہے، یعنی باہر کا تربیت یافتہ سب غلط اور اپنا تربیت یافتہ ایک دم مطلب جو ہے کھرا، مطلب جو ہے 24 سونا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تصور کیجیے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان عورتوں کو ستانے، آر دلانے، شرمندہ کرنے اور ان کے پیچھے ان کے عیبوں کو مطلب جو ہے ڈھونڈنے کی فکر میں مطلب جو ہے ان کے پیچھے نہ لگا کرو۔ کہا گیا کہ اللہ رب العالمین قانون یہی ہے کہ ان کو مطلب جو ہے کیا کرتا ہے، ان کے عیبوں کو ایسی جگہ آشکارا کرتا ہے جہاں پر وہ چھپانا چاہتا ہے۔ اتنی بڑی بات کہی گئی، مگر کبھی سنت رسول کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، کبھی مطلب جو ہے اپنے آپ کو اس طرف مطلب جو ہے ڈال کر اپنے مطلب جو ہے میدان حشر میں کھڑے ہونے کا احساس نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے تو اس دنیا کے اندر میں اور آپ غلط کاریاں کرتے ہوئے، غلط مطلب جو ہے احکامات رائج کرتے ہوئے، غلط طریقہ کار پر شاباشی دیتے ہوئے میں اور آپ نظر آتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ نہ زبان سے حملہ کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے، نہ بدگو ہوتا ہے، اور نہ ہی گالیاں بکنے والا ہوتا ہے۔ طلاق ریٹ اور خلا ریٹ میں دیکھا گیا تو جو شکایات آیا، کہا گیا کہ شوہر صاحب، گھر والے لوگ گالیاں دیتے ہیں، ماں کو گالی دیتے ہیں، باپ کو گالی دیتے ہیں، مجھ کو گالیاں دیتے ہیں، بھائی کو گالی دیتے ہیں، اور میں برداشت نہیں کرتی۔ وہاں طلاق ریٹ میں یہ بات بھی آئی، کہا گیا کہ مجھے مارتے ہیں۔ کئی قصے ایسے آئے جہاں کہا اسے مارا گیا تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، اس پر مطلب جو ہے برے پڑ گئے، اور اسی کے نتیجے میں اس پر نشان مطلب جو ہے پڑے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ کیا اس کی اجازت مطلب جو ہے سنت رسول
اور اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دیتا ہے. اگر نہیں دیتا تو ہم کون ہیں جو مطلب جو ہے اس طرح کی حرکتیں کرنے کے لیے ہم آزاد ہیں؟ کیا ہماری پکڑ نہیں ہوگی؟ کیا اس معاشرے کو مطلب جو ہے غلط رخ کے ساتھ گامزن کرنے والے میں اور آپ ذمہ دار نہیں ہیں؟ سوچئے اور غور و فکر کیجیے. آگے بڑھاتے ہوئے نئی مشکلات جو ہمارے سامنے آتی ہیں وہ ہے اولاد کی صحیح تربیت میں رکاوٹ. جب اس گھر کے اندر، اس خاندان کے اندر، اس جوڑے کے اندر جب اولاد مطلب جو ہے جنم لیتی ہے تو یہ سب کی آنکھوں کا تارا بن جاتی ہے. اس کی صحیح تربیت، یہ پیپر ماں باپ کو دیا گیا ہے، اور یہ پیپر ماں باپ ہی کو عطا کرتا ہے، اور اس کی تربیت وہی کرنا ہے. مگر اس تربیت میں حائل بے شمار رکاوٹیں مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. کہیں دادی کی شکل میں، کہیں دادا کی شکل میں، کہیں پھپھو کی شکل میں، اور کہیں چاچا کی شکل میں. کیا مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتے؟ گھر کے اندر میں دیندار ہوں، اس وجہ سے میرے بچے کی تربیت میں بہتر کرنا چاہتی ہوں، مگر مجھے اور آپ کو روک دیا جاتا ہے. مائیں مطلب جو ہے، جو دادیاں ہیں، وہ ٹی وی لگا کر بیٹھی رہتی ہیں اور بچے کو سامنے نچاتی رہتی ہیں. میرا دل جلتا ہے اور میں جا کر روکنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہاں پہ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ صرف تمہارا ہے، ہمارا خون ہے، تم اسے پکڑ نہیں سکتی، اسے مار کر تو دیکھو پھر ہم دیکھیں گے. یہ مختلف قسم کے جملے ہیں جو مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. ایسے حالات میں بچے کی تربیت کیسی ہو؟ جس کا بچہ ہے اس کی صحیح تربیت کا اسی کو پیپر ہے، اسی کے حل کرنے کی اسے اجازت ملنی چاہیے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد کے لیے والدین کا سب سے قیمتی تحفہ اس کی تعلیم و تربیت ہے. مگر یہی تعلیم و تربیت میں رکاوٹ کون بنتے ہیں؟ ہم اپنے مطلب جو ہے خاندان میں رہنے بسنے والے بے شمار مطلب جو ہے رشتے جو اس میں مطلب جو ہے رکاوٹ بنتے. رہ گیا باپ، وہ تو دن بھر باہر رہتا ہے، آ گیا رات اور سو جاتا ہے اور صبح اٹھ کر چلا گیا. تو اس کی تربیت کون کرے؟ اس پہ کڑن ہوتی ہے تو تب کہیں جا کر مطلب جو ہے جھگڑا ہوتا ہے. اور اگر مطلب جو ہے تقاضا کرتی ہے کہ مجھے گھر الگ چاہیے تو اس وقت بھی مطلب جو ہے شکایتیں مجھے اور آپ کو مطلب ملتی ہیں کہ جو خاتون ہے وہ گھر الگ لے کر مطلب جو ہے لے جانا چاہتی ہے. محترم سامعین کرام، مقولہ ہے کہ آداب آبا و اجداد سے حاصل ہوتا ہے اور نیکی اللہ کی طرف سے ہے. مقولہ یہ بھی ہے، قول یہ بھی ہے کہ جیسے والدین ادب نہ سکھائیں اسے زمانہ ادب سکھا دیتا ہے. مقولہ یہ بھی ہے کہ جو شخص اپنے بچے کو بچپن میں ادب نہیں سکھاتا وہ بچہ بڑا ہو کر اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک مطلب جو ہے کرتا ہے. علامہ ابن جوازی مطلب جو ہے فرماتے ہیں کہ بچے کی تربیت بچپن ہی میں ممکن ہے. اگر بچپن میں بچے کی تربیت کی طرف توجہ نہ دلائی جائے تو اس کو ایسے حالات پر چھوڑ دیا جائے تو بڑے ہو کر اس کی درستگی ممکنات میں سے نہیں ہے. تو یہ تمام حالات وہاں پہ پیش آتے ہیں. اسی کے نتیجے میں اچھے تربیت یافتہ اولاد منظر عام پر آنے کی بڑی رکاوٹ ثابت ہو جاتے ہیں. نیکسٹ رکاوٹ جو خاتون کے لیے ہے وہ ہے رشتہ داروں کا ہمیشہ گھر میں مطلب جو ہے وارد ہوتے رہنا. جتنے رشتہ دار ہیں وہ مطلب جو ہے آتے جاتے رہتے ہیں، جبکہ ان رشتہ داروں کے تعلق سے جو حکم دیا گیا اس سورہ نور آیت نمبر 61 میں کہا گیا، اور نہ تمہارے اپنے اوپر کوئی حرج ہے کہ تم کھاؤ ایک دوسرے کے گھروں سے، اور اپنے باپوں کے گھروں سے، اور اپنی ماؤں کے گھروں سے، اور اپنے خالاؤں کے گھروں سے، اور تمہارے اپنی ملک ہیں ان کے گھروں سے یا ان کے دوستوں کے گھروں سے تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. تم سب اکٹھا مل کر کھاؤ یا الگ الگ ہو کر کھاؤ. یہ مطلب جو ہے حکم ہے ان کو جو مطلب جو ہے آنے کی اجازت دی گئی ہے. مگر معاملہ یہ ہے کہ اس کی اجازت ملتے ہی جو معاملہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ نہ دن دیکھی گئے، نہ رات دیکھا گیا، نہ وقت دیکھا گیا. بے وقت مطلب جو ہے لوگوں کا وارد ہو جانا، سر پہ سوار رہنا، خاتون کو مصروف رکھنا، نہ خود کی شخصیت پر توجہ دی جائے، نہ خود کے بننے سنورنے پر توجہ ہو سکے، اور نہ ہی مطلب گھر گھرستی کی طرف توجہ ہو سکے، نہ ہی اپنے بچوں پر توجہ ہو سکے. دن رات مہمانوں کا وارد ہو جانا، یہ مطلب جو ہے مسائل ہے خاتون کا مطلب جو ہے صحیح سکون کے ساتھ گھر میں رہنے کے لیے. اسی وجہ سے مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو جو مطلب جو ہے حکم دیا گیا سورہ احزاب میں 53 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو اس کے لیے تم کو اجازت لی جائے. یہ نہ ہو کہ کھانا تیار ہونے کے انتظار میں پہلے ہی سے آدم کو جبکہ تم کو بلایا نہ گیا ہو تب اندر داخل ہو. بس جب کھاؤ چکو تو الگ الگ راستے سنبھال لو اور باتوں کے لیے جم کر نہ بیٹھا کرو. بے شک یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتی ہیں لیکن وہ تم سے حجاب کرتا ہے. کیا ایسا مطلب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہی مطلب اتری، مگر کیا یہی معاملات میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہوتے؟ کبھی ہم سونا چاہتے رہتے ہیں، مہمان مطلب جو ہے داخل خدمت، ہم کوئی اچھی چیز پکا کر مطلب جو ہے اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں، اچانک مہمانوں کی وارد، یا مطلب جو ہے کبھی ہم باہر جانے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں، مہمانوں کا مطلب جو ہے اندر داخل ہونا، پھر مطلب جو ہے معاملہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں چڑچڑاپن، جس کے نتیجے میں پکوان میں مطلب دلچسپی نہیں، ان سے ملاقات کرنے میں، ان سے بات کرنے میں، سارا کچھ ایسا معاملہ ہے جس کے نتیجے میں انسان ذہنی ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ یہی مطلب حالات ہیں جس کے تحت مجھے اور آپ کو روکا گیا ہے اور کہا گیا کہ ایسے بار بار کسی کے گھر میں داخل ہو کر کسی کے گھر کو پریشان نہ کرو، بلکہ اجازت لے جاؤ، اگر وہ کہیں آ جاؤ تو تب جاؤ، اگر کھانا ہو جائے تو فوراً وہاں سے باہر نکل جاؤ، کیونکہ اسی میں بہتری ہے، تھوڑا وقت اور بہترین وقت ہو، کسی کو پریشانی کا باعث نہ ہو، یہ وقت کے رسول کی سنت ہے۔ مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے کوششیں اسی طرح کی کرنی چاہیے۔ آخری مطلب جو کوشش جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ خاندان میں مالی، ذہنی، علمی اعتبار سے لوگوں کا جہاں اکٹھا ہو جاتے ہیں، وہاں پہ بڑے لوگ مطلب جو ہے عام طور پر جو غلطیاں کر جاتے ہیں کہ کوئی مطلب علمی اعتبار سے کوئی آگے بڑھا ہوا ہے، کوئی مطلب جو ہے ذہنی اعتبار سے آگے بڑھا ہوا ہے، کوئی مطلب جو ہے خدمتی اعتبار سے کوئی آگے بڑھا ہوا ہے، تو ایسے اعتبار میں جو بڑے غلطیاں کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی کی بے جا قسم کی تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تعریفیں ایک دوسرے سے حسد نشو نما دیتی ہیں، یہ تعریفیں ایک دوسرے سے مطلب کھنچاؤ پیدا کر دیتی ہیں، یہ تعریفیں ایک دوسرے سے ٹکراؤ اور انتقام کی شدت اور نفرت پیدا کرتی ہیں، مگر ہم اس کا خیال نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، آپ نے ایک شخص کو ایک دوسرے شخص سے تعریف مطلب جو ہے سنی تو فرمایا اس کی تعریف میں مبالغہ آمیزی کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے ہلاک کر دیا، کیا اس شخص کی کمر توڑ دی؟ کہا کہ یہ مطلب جو ہے غلط کاری ہے۔ اسی کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں دو دیورانیوں کے بیچ میں مطلب جو ہے جھگڑا ہوتا ہے، ایک مطلب جو ہے ساس کی مطلب جو ہے چڑھی ہوئی اور ایک مطلب جو ہے اتری ہوئی خاتون، اسی وجہ سے دونوں کے اندر ٹکراؤ، اسی کے نتیجے میں جھگڑاؤ اور اسی کے نتیجے میں دوریاں وجود میں آ رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمیوں کے مابین مطلب جو ہے فساد ڈالنے سے بچو، کیونکہ یہ چیزیں دین کو مونڈنے اور تباہ کرنے والی ہیں۔ تو یہ فساد ایک بڑے ہونے کی حیثیت سے مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ محاسبے کا وقت ہے، چیزیں آپ کے درمیان چھوڑی ہوئی ہوں، اسے سوچیے اور غور و فکر کیجیے۔ یہ تمام موٹی موٹی چیزوں کو سامنے رکھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاتون جس گھر میں داخل ہو رہی ہے اسے پریشانی کا مطلب جو ہے باعث بن رہی ہے۔ جب ایسا باعث ہو رہی ہے تو جس کے نتیجے میں وہ سسرال سے مطلب جو ہے بھاگ کر اپنے میکے آتی ہے۔ اب میکے والوں کی تھوڑی سی کارگزگی دیکھتے ہوئے 1 2 4 5 منٹ کے بعد ہم اپنی بات کے اختتام تک پہنچے، وہاں پر جو معاملات ہوتے ہیں وہاں آنے کے بعد کیونکہ وہ دکھی ہوتی ہے اس وجہ سے رونا شروع کرتی ہے، اپنے معاملات غیبت کی شکل میں، معاملات مطلب مبالغہ آمیزی کی شکل میں، معاملات مطلب جو ہے دل کے بھڑاس نکالنے کی شکل میں، اور مختلف طریقے سے اپنے بھائی بہنوں کے پاس، اپنے ماں باپ کے پاس، اپنے بھائی بہنوں کے پاس مطلب جو ہے پیش کرتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ وہاں مطلب جو ہے جو رویہ صحیح ہونا چاہیے، وہاں صحیح گائیڈ لائن اسے فراہم ہو جانا چاہیے، جس کے نتیجے میں وہ واپس مطلب جو ہے ہمت کے ساتھ مطلب جو ہے واپس گھر لوٹ آتی ہے۔ مگر معاملہ وہاں پہ بالکل مطلب جو ہے ان خواتین، ان لڑکیوں کے ساتھ غلط ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں مطلب جو ہے ان کی صحیح مطلب جو ہے رہنمائی کرنے کی بجائے غلط قسم کی رہنمائی وہاں پہ عطا ہو جاتی ہے، غصے کو بھڑکایا جاتا ہے، نفرت کو بڑھا دیا جاتا ہے اور جوش کو اور مطلب جو ہے پرجوش کر دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں لڑکی مطلب جو ہے ڈاؤن ہونے کی بجائے وہ مطلب جو ہے جوش میں آ کر بہت سارے غلط کام کرتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ پہلی مطلب جو ہے جو حرکت مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے، جیسے ہی ماں کے سامنے شکایت کی گئی، ہم کہتے ہیں تیری ساس ایسی ہی، پتا نہیں کب مرتی ہے، نہیں معلوم، بڈھی ہو گئی ہے، پیر مطلب جو ہے قبر میں لٹکے ہیں پھر بھی مرتی نہیں ہے۔ نمبر 2، میں اور آپ کہتے ہیں کہ نندیں تو ایسی ہوتی ہیں، ان کو مطلب جو ہے گھر میں مطلب جو ہے باندھ کر رکھنے کی ان کو کوئی ان کے شوہروں کو اجازت نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ بھاگی بھاگی تمہارے گھر میں آتی ہیں، تمہاری ساس بھی فلاں فلاں اسی قسم کی ہے، بہتر ہے کہ تمہارے شوہر کو لے کر تم گھر الگ ہو جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ بھائی مطلب غیرت مند ایک دم غصے میں آ گیا، کہا کہ تم مطلب جو ہے پریشان نہ ہو، واپس آ جاؤ، میں ہوں تمہیں سنبھالنے والا، میں تمہیں اور تمہارے بچوں کو میں سنبھالوں گا۔ ماں باپ پکار کے کہتے ہیں کہ بیٹی واپس آ جاؤ، پریشانی نہیں ہے، میں جب تک زندہ ہوں میں تمہاری خاطر ہوں، تمہارا ساتھ دے رہی ہوں، تمہارے اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے، آ جاؤ، میں مطلب جو ہے تمہیں سنبھالوں گی، تمہارے بھائی ہیں، تمہارے باپ ابھی زندہ ہیں، تمہیں مطلب جو ہے پال سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنا کچھ ہے کہ تمہیں مطلب جو ہے 2 وقت کا روٹی نہیں دے سکتے۔ یہ باتیں، یہ انداز بیٹی کو جوش دلاتا ہے، نفرت کو بھڑکاتا ہے اور آگ میں تیزی پیدا کرتا ہے۔
ہے, اسی کے نتیجے میں منفی سوچیں پیدا ہوتی ہیں, اسی کے نتیجے میں غلط مطلب جو ہے سوچیں رونما ہوتی ہے. دکھی انسان ہے, دکھی کو اور مطلب جو ہے نمک ڈال دیا جائے تو تیزی نہیں آئے گی ضرور. اسی کے نتیجے میں وہ غلط رخ کے ساتھ فیصلہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ میں اس گھر میں نہیں جاؤں گی, اس شوہر سے نبھاؤ نہیں کروں گی, وہاں بات کو نہیں بڑھاؤں گی. جبکہ سنت رسول کا طریقہ کیا ہے, آئیے اس کو دیکھتے ہوئے اپنی بات کے اختتام تک پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں جو سنت کے ساتھ مطلب صحیح رہنمائی کی جو تلقین کی, پہلی نمبر 1 یہ کی گئی. کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کہ تم نہ بنو کہ کہنے لگو کہ لوگ نیکی کریں اور مطلب بھلائی کریں تو ہم بھی نیکی اور بھلائی کریں گے, اگر وہ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے, بلکہ اپنے دلوں کو ٹکا دو. اگر لوگ نیکی نہ کریں تو تم پر بھی لازم ہے کہ نیکی کرو, اور وہ برائی کریں تو تم مطلب جو ہے ظلم نہ کرو. یہ پہلی تلقین ہے جو اپنے ماں باپ کی حیثیت سے, بھائی کی حیثیت سے مجھے اور آپ کو بیٹی کو کرنا چاہیے. اسے ہمت دلانا چاہیے, کہنا چاہیے کہ تیرا گھر بسانے کے لیے وہ برائی کرتے ہیں, تم بھلائی کے ذریعے سے, اپنے اخلاق کے ذریعے سے اس گھر کو جیتنے کی کوشش کرو. تم ظلم نہ کرو بلکہ صبر کے ساتھ مطلب جو ہے آگے بڑھو. ایسی تلقین مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو کرنے کی, رہنمائی کرنے کی تاکید کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں دوسری نصیحت اور رہنمائی کے تعلق سے فرمایا کہ گھروں کی دیکھ بھال تمہاری ذمہ داری ہے, یہی تمہارا جہاد عمل ہے. یہی تلقین کرنا چاہیے, وہیں جاؤ, وہ گھر تمہارا عملی جہاد ہے, وہاں مشقت ہی کے بل بوتے پر مطلب جو ہے چیزیں مطلب جو کیا آتے ہیں, قابو میں آتے ہیں. تم مشقت کیا کرو, محنت کیا کرو, اسی کے نتیجے میں کچھ وقت کے بعد تمہارے پاس ضرور آئے گی. کچھ مدد کی ضرورت ہے تو ہم تمہارے پاس آئیں گے. اس کے نتیجے میں مصالحت کے لیے ہم جائیں اور وہاں اس کے حالات کو سازگار کرنے کے لیے تیسرے مطلب جو ہے اس کے ساتھ ہم وہاں پہ داخل ہو کر وہاں مطلب جو ہے لوگوں کو صحیح رہنمائی عطا کرنے کی کوشش کریں. یہ ہے وہ طریقہ کار جو مجھے اور آپ کو اپنانا چاہیے. اس کے بعد تیسرا طریقہ یہ ہے جو حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو اور خوش ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگی. یہ بھی تلقین کا انداز ہے جو بہترین رہنمائی کے ساتھ اس پر پھایا رکھا جائے کہ تو جنت جانا چاہتی ہے, ہمارا بہترین مطلب نامہ اعمال وہاں کھلنے والا ہے, تو شوہر اگر تم سے راضی ہے تو تمہیں جنت ملنے والی ہے. ان عورت کو ہمت آئے گی. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ رہنمائی کا کہ جو شخص صبر اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر دیتا ہے, اور جس کسی کو یہ چیز صبر عطا ہو گئی اس سے بہتر اور وسیع چیز اور کسی کو نہیں بخشی گئی. یہ ہے انداز کریمہ جو لوگوں کو سکھایا گیا, پڑھایا گیا سنت رسول کے ذریعے سے, مگر ہم نے اسے بھلا دیا. نیکسٹ مطلب جو طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بندہ اللہ کی رضامندی کی طرف بات کرتا ہے اور وہ اس بات کی شان و وقت کو نہیں جانتا, جبکہ اس کی وجہ سے وہ نہ اس کے درجات بلند کرتا ہے, اور پھر کوئی بندہ وہ مطلب جو ہے زبان سے ایسی بات لاتا ہے جو اللہ رب العالمین کو ناراض کر دینے والی ہے, اور وہ اس سے کوئی مطلب جو ہے ایسی بات مطلب جو ہے جسے وہ مذائقہ نہیں سمجھتا کہہ دیتا ہے, جس کے نتیجے میں وہ جہنم سے بھی زیادہ گہری جگہ میں مطلب جو ہے گر جاتا ہے. کہا گیا کہ غلط رہنمائی انسان کو گرا دیتی ہے, معاشرے کو سکون نہیں دیتی, معاشرے میں خلجان پیدا کر دیتی ہے, اور معاشرے کو تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے. بحیثیت میکا اس میں رہنے والے سارے رشتہ داروں کی جو اولین مطلب جو ہے چیز ہے وہ ہے صحیح رہنمائی, ہمت, اور اس کی مطلب جو ہے اہم شخصیت یہ ہے کہ وہ مطلب جو ہے ہم غور سے سنیں. اس کو پھایا دینے کے لیے جب انسان سارا کچھ بول لیتا ہے, بک دیتا ہے اور سب کچھ بھڑاس نکال دیتا ہے, آدمی شانت ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر اسے ریلیکس کرنے دیجئے, پھر اس کے بعد اسے نصیحت کیجئے. وہ نصیحت کو سنے گا اور اس کے نتیجے میں اپنے آپ پر قابو پائے گا. اسے پھر اپنے گھر کی طرف لوٹا دیجئے. یہ کام میں اور آپ نہیں کرتے, غلط رہنمائی کر دیتے ہیں, جس کے نتیجے میں میں اور آپ مطلب جو ہے اس معاشرے کے اندر خواتین کو طلاق ریٹ کے ساتھ منظر عام پر لے آتے. محترم سامعین کرام, آج کا موضوع مجھے اور آپ کو یہ ہدایت کر رہا ہے کہ بحیثیت خاتون اگر کسی کا کسی گھر میں انٹری ہو رہی ہے تو وہاں رہنے والے تمام مطلب جو ہے بڑے جو لوگ ہیں وہاں ان کا فرض بنتا ہے کہ اسے مطلب سکون دیا جائے, اسے اطمینان دی جائے, اسے پرائیویسی دی جائے, اور اسے مطلب جو ہے صحیح مطلب جو ہے رہنمائی کے لیے اسے حالات کو سازگار کر دیا جائے. تبھی کہیں جا کر وہ وہاں پہ جی سکتی ہے, رہ سکتی ہے, سکون خود بھی رہے گی اور دوسروں کو بھی مطلب جو ہے سکون عطا کرے گی. ورنہ مطلب جو ہے حالات یہ ہوں گے نہ وہ خود سکون میں رہے گی نہ کسی کو سکون میں رہنے دے گی, اور اسی کے نتیجے میں لوگ اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں. سوچئے, غور و فکر کیجئے. حالات میرے اور آپ کے سامنے ہیں, حقیقتیں میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں. ان حقیقتوں پر سکون کے ساتھ سنیے,
غور و فکر کیجئے اور سوچئے کہ میرا اور آپ کا کردار کیا ہے. کیا ان کرداروں کے ساتھ میں اور آپ کسی کو غلط کاری کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں؟ کیا کسی کا گھر اجاڑ رہے ہیں؟ کیا کسی کو بے سکون کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو یقین جانیے کہ قیامت کے میدان میں میری اور آپ کی پکڑ ہوگی. وہاں پوچھا جائے گا اور یہی وہ قرضدار ہوں گے جو بے شمار حق لینے کے لیے میرے اور آپ کے پاس آئیں گے. ہم بے شمار عبادات لینے کے باوجود بھی ان میں تقسیم کر کے ہم جہنم میں جائیں گے. کیا ہمارا مقام ایسا ہونا چاہیے؟ کیا جنت میں جانے کے لیے ایسی حرکتیں مجھے اور آپ کو گوارا کرتی ہے؟ کیا اس معاشرے میں ایک بڑا پن کا اظہار مجھے اور آپ کو ایسی وقار کی کیفیت مجھے اور آپ کو صحیح لگ رہی ہے؟ سوچئے، غور و فکر کیجئے، موازنہ کیجئے اور اس معاشرے کو سکون پہنچانے کے لیے اپنے گھروں کو، اپنی ذات کو اور اپنے اطراف کے رہنے والوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو صحیح تلقین کیجئے اور صحیح رخ کی طرف گامزن ہو جائیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح رہنمائی مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.